بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ہندوستان میں تقسیم پاک و ہند سے پہلے ایک بڑے عالم تھے جو اپنے طلباء کو قرآن و حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے تو طلباء سے کہنے لگے یہ جو عنوان اور موضوع میں آج آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ 1000 روپے کا ہے۔ پھر ایک دن ایک اور عنوان پڑھاتے ہوئے کہنے لگے یہ عنوان 10,000 روپے کا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور عنوان پڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ مسئلہ اور عنوان 1,00,000 روپے کا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک طالب علم کی جوتی ٹوٹ گئی اور وہ اسے لے کر موچی کے پاس گیا اور موچی سے کہنے لگا کہ میری جوتی گانٹھ دو، میں تمہیں 1,000 روپے کا مسئلہ بتاتا ہوں۔ موچی اس کی بات سن کے کہنے لگا کہ مجھے 1,000 روپے کے مسئلوں سے کیا لینا دینا ہے، مجھے 98 روپیہ دو، میں تمہاری جوتی گانٹھ دوں گا۔ عزیز طلبہ، شاگرد بڑا دل برداشتہ ہوا، اسی ٹوٹی جوتی کو لے کے اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا استاد جی آپ تو کہتے تھے کہ یہ مسئلہ 1,000 روپے کا ہے، یہ مسئلہ 10,000 روپے کا ہے اور یہ مسئلہ 1,00,000 روپے کا ہے، لیکن 1,000 روپے کے مسئلے کے بدلے موچی میری جوتی کو گانٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب استاد سمجھ گئے کہ یہ غلط آدمی کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اب استاد نے اپنے شاگرد کی تربیت کے لیے اسے ایک ہیرا دیا اور کہنے لگے کہ وہ سامنے بساتی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس کے بدلے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اسے دے دے۔ اب شاگرد وہ ہیرا لے کے بساتی کے پاس پہنچا اور اس سے اس کے عوض کچھ اشیاء مانگی۔ بساتی نے اس کو ہیرے کو دیکھا، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ کیا لیے پھرتے ہو، اور نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے، یہ ہے کیا، اس لیے مجھے نقد پیسے دو، تم میں ساری چیزیں میں دے دیتا ہوں۔ اب وہ ہیرا لے کے دوبارہ اپنے استاد کے پاس آیا شاگرد اور کہنے لگا کہ وہ دکاندار تو ایسے کہہ رہا ہے۔ استاد نے پھر اس کو ہیرا دے کے سبزی والے کے پاس بھیجا اور کہنے لگے کہ اس سے جا کے کہنا کہ مجھے اس کے بدلے میں سبزی دے دے۔ شاگرد پھر اس کے پاس سبزی والے کے پاس گیا اور یہی کلمات
کہے سبزی والے نے بھی اس ہیرے کے بدلے میں سامان دینے سے انکار کر دیا، بلکہ نقد کا تقاضا کیا۔ واپس استاد کے پاس آیا، سارا ماجرا سنایا۔ استاد نے کہا کہ آپ اس ہیرو کو لے کے فلاں جوہری کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا قیمت کا تعین کرا لینا۔ وہ شاگرد جوہری کے پاس پہنچا اور اس ہیرے کی قیمت کا تعین پوچھا۔ جوہری نے اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، اس کو پرکھا اور کہنے لگا کہ اس کی قیمت کا ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، فلاں جوہری کے پاس جاؤ جو شہر کا بڑا جوہری ہے، وہ اس کی قیمت دے گا۔ تو عزیز طلبہ، شاگرد پھر استاد کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ استاد محترم، وہ جوہری تو اس کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہے، اس نے فلاں جوہری کے پاس بھیجا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ جوہر دیکھ کر، یہ ہیرا دیکھ کر۔ تو استاد کہنے لگا کہ جب ہر چیز کا وزن اور ہر چیز کا ویٹ اس سے متعلقہ لوگ ہی جانتے ہیں، یہ چیز اگر غلط لوگوں کے پاس جائے گی ان کے لیے تو یہ کوڑی کے برابر نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اساتذہ بڑی محنت کے ساتھ یہ ہر عنوان پہ یہ لیکچر تیار کرتے ہیں۔ اس لیکچر کا، ان لیکچرز کا جتنی بھی اساتذہ کرتے ہیں، اس کا وزن اور اس کا ویٹ، اہمیت آپ کے نزدیک ہے۔ ان لیسنز کے حوالے سے اور چینل کریٹ کرنے کے حوالے سے کوئی سبسکرائبر بڑھانا مقصود نہیں ہے اور شیئر کروانا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ تک بر وقت مواد کو پہنچانا مقصود ہے، تاکہ موجودہ صورتحال میں جو آپ کا نقصان ہو رہا ہے اس کا کسی نہ کسی حد تک ازالہ کیا جا سکے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان اسباق کی وجہ سے جو اس وقت آن لائن ہیں، مختلف کالجز کے پلیٹ فارم سے یوٹیوب چینل کریٹ کیے ہوئے ہیں، اس سے تو آپ کو ہر استاد سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے متعلقہ کالج کے استاد کے لیکچرز کو ہی دھیان سے نہ سنیں، نہ اس کے متعلق کو فیڈ بیک آئے۔ انتہائی مایوس کن یہ صورتحال ہے۔ اگر کوئی استاد ہمارے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، جناب پروفیسر صدیق قمر صاحب گورنمنٹ کالج آروالا کے استاد ہیں، بڑی محنت سے میں نے دیکھا ہے لیکچر تیار کرتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ عدم دلچسپی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ویوز چاند ایک ہوتے ہیں۔ میں تو اکثر اپنے طلباء سے یہ کہتا ہوں یہاں بھی کہ اگر استاد کوئی ریسیپی پکوڑے بنانے کا وہ ویڈیو اپلوڈ کر دے تو ہزاروں کمنٹس آئیں اور اس کو ہزاروں ویوز ہوں،
تو یہ پہلے کی طرح اصل میں ان کی اہمیت آپ کے ہاں ہے، کسی ان پڑھ ریڑھی بان مزدور کے ہاں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس قوم کا مستقبل ہے، اور یہ جو درمیان میں گیپ آیا ہے، اس گیپ کو کم کرنے کے لیے کہ فاصلہ استاد کا اور شاگرد کا بڑھتا نہ جائے، اس کے لیے ایک یہ طریقہ کار ہے۔ اس لیے ان لیکچرز کے حوالے سے مثبت رد عمل دکھائیں اور فیڈ بیک آئے، اور ان کو سن کر اپنی کتاب کو سامنے رکھ کے مطالعہ کرتے رہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا بات لمبی ہو گئی، آج کا ہمارا جو اصل میں موضوع تھا وہ حصہ قواعد میں رموز اوقاف تھا۔ یہ کتاب کے آخر میں رموز اوقاف سبق محنت پسند خریدمند کی بات مشق ہے، اور مشق کے آخر پہ یہ وضاحت دی گئی ہے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے وہیں سے پڑھتا ہوں۔ رموز اوقاف، رمز کہتے ہیں اشارہ کو، اور وقف کہتے ہیں ٹھہرنا، ٹھہرنے کے اشارے۔ رموز اوقاف کی علامتوں کے بغیر تحریر میں نکھار نہیں آتا۔ یہ دراصل وہ علامتیں ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کریں۔ رموز اوقاف کی مدد سے پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے، یا جملے کے کس حصے کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور کہاں کہاں اور کس قدر توقف کرنا ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارت الفاظ و حروف کا ملغوبہ بن کر رہ جائے، اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آئے۔ اس کے نہ ہونے سے عبارت کے خلط بلط ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ رموز اوقاف کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نظر کو سکون ملتا ہے، اور پڑھنے والا ہر جملے کے ہر جز کی اہمیت جان لیتا ہے۔ رموز اوقاف کا آغاز بغداد، دمشق اور اندلس کے عرب علماء نے کیا۔ اہل یورپ نے علماء اندلس کی تقلید کی اور تھوڑے سے تغیر سے ان ہی اوقاف کو اپنے یہاں رائج کر لیا۔ آج دنیا کی کم و بیش ہر علمی و ادبی زبان میں رموز اوقاف کے طور پر کچھ نہ کچھ علامتیں مقرر اور مستعمل ہیں۔ اردو میں اس مقصد کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں، ان کے نام اور شکلیں حسب ذیل ہیں۔ سکتہ یا وقف خفیف، یہ الٹا کوما ہے۔ وقفہ یا نصف وقف، اس کو سیمی کولن بھی کہتے ہیں انگریزی میں۔ رابطہ یا وقف لازم، یہ کولن کہتے ہیں اس کو انگریزی میں۔ انگریزی میں تو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن اردو سے مانوس نہیں ہے، اس لیے تفصیلیہ کولن اور ڈیش، ختمہ یا وقف مطلق، فل سٹاپ۔ اردو میں ذرا فل سٹاپ اس طرح کا ہوتا ہے، ہلکی سی لائن، اور انگریزی میں نقطہ ہوتا ہے۔ استفہامیہ یا سوالیہ،
क्वेश्चन मार्क, निदाइया या फिजाइया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वावैन, इन्वर्टेड कॉमास, कॉसैन, ब्रैकेट, खत या लकीर, इसको डैश कहते हैं। तो ये अजीज तलबा आपके रमूज औकाफ थे। नीचे दिया भी गया है कि सबक पे रमूज औकाफ के तौर पे जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं, आप इन अलामतों को तलाश कीजिए और उस्ताद की मदद से इनका इस्तेमाल जहन नशीन कीजिए। तो इनके जहन में रखें, हर अलामत की तारीफ और उसकी पहचान और उसकी मशक, ये सिलेबस नस्वी किताब को पढ़ने के बाद हिस्सा ग्रामर जब शुरू हुआ उस वक्त तफसील से इंशाअल्लाह करवाया जाएगा। मशक करते रहें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।